بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ محمد انور محمد قاسم سلفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنا خطاب پیش کریں۔ آپ کا موضوع ہوگا شوہروں کی قسمیں۔ شیخ انور سلفی صاحب بیٹھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف۔ عزیزو، دوستو، مہربانوں اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے میری تقریر کا عنوان سنا، شوہروں کی قسمیں، یہ جو موضوع ہے مردوں کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے، اور ہر مرد یہ اس تقریر کی روشنی میں وہ اپنے درجے کو متعین کر سکتا ہے کہ ان قسموں میں سے میں کس قسم کا شوہر ہوں۔ اور یہ موضوع عورتوں کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے، تاکہ وہ بھی یہ جان سکیں کہ ان کا جو شوہر ہے ان 11 قسموں میں سے کس قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اور میں بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس تقریر کو بہت ہی آپ اپنے دل کے کانوں سے سنیں، تاکہ یہ باتیں آپ کے ذہن نشین ہو سکیں۔ در حقیقت ایک حدیث ہے جس کو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب النکاح باب حسن المعاشرت مع الاہل میں حدیث نمبر 4893 والی یہ حدیث ہے۔ تو اور اس کو روایت کرنے والی افقہ نساء الامہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ اس امت کی تمام عورتوں میں سب سے بڑی فقیہہ تھی۔ تو چنانچہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جلس 11 امرأۃ فتعاہدنا وتعاقدنا اللہ یکتبنا من اخبار ازواجہن شیئا، کہ 11 عورتیں ایک جگہ پر جمع ہوئی اور انہوں نے آپس میں اس بات کا عہد کیا کہ ہر ایک اپنے شوہر کے تعلق سے جو بھی باتیں ہیں اسے وہ بیان کریں گی اور اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گی۔ اور یہ عورتوں کی عادت ہے
کہ جب وہ کہیں پر بیٹھ جاتی ہیں، کہیں اگر کسی بھی فنکشن میں جاتی ہیں یا کہیں بھی وہ رہتی ہیں، تو یا تو اپنے شوہروں کی برائیاں شروع کر دیتی ہیں، اور بہت ہی کم ایسی عورتیں ہوں گی جو کہ اپنے شوہروں کی تعریف کرتی ہیں۔ تو چنانچہ یہ عورتیں بھی جن کے نام محدثین نے ذکر کیا ہے کہ یہ عمرہ بنت عمر، مقصور بنت کعب، محدد بنت ابی حذومہ، کبشہ، ہند، حبی بنت علقمہ بنت اوس بن عبد، اور کبشہ بنت ارقم، اور ام ذرا عاتقہ تھی۔ یہ ساری کی ساری عورتیں ایک جگہ پر جمع ہو گئیں، اور یہ بدو عورتیں تھیں، یعنی اس زمانے میں پڑھی لکھی تو عورتیں نہیں تھیں، بس خال خال ہی کسی کو۔ اب تمام امہات المؤمنین میں صرف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا لکھنا جانتی تھی، باقی تمام وہ امی تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن ان کے الفاظ دیکھیے کس قدر فصاحت بلاغت کے ساتھ انہوں نے اپنے شوہروں کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو ایک عورت کہتی ہے، جو پہلی عورت ہے، کہتی ہے زوجی لحم جمل غص علی راس جبل لا سہل فیرتقى ولا سمین فینتقل، یعنی میرا جو شوہر ہے یہ ایک دبلے پتلے مریل اونٹ کا چھچڑا گوشت ہے، جو کہ ایک بہت بڑے ایک پہاڑ کے اوپر اونچائی پر لا کر اس کو رکھ دیا ہے۔ تو وہ پہاڑ بھی ایسا ہے، لا سہل فیرتقى، کہ اسے چڑھنا بھی آسان نہیں ہے، اور نہ ہی گوشت ہی اتنا اچھا ہے یا مزیدار ہے کہ آدمی اس کے لیے اس پہاڑ پر چڑھے اور چڑھ کر وہاں سے وہ گوشت لے کر آئے۔ تو یعنی وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ یہ جو میرا شوہر ہے انتہائی مغرور ہے، بخیل ہے، متکبر ہے، بد اخلاق ہے، اس کی رضامندی حاصل کرنا بھی مشکل ہے، اگر اس سے راضی بھی کر لیں تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسے بھی دنیا میں شوہر پائے جاتے ہیں کہ جن کو کہ راضی کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، اور اگر راضی بھی کرے، وہ راضی بھی ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس نے پہلے نے یہ کہا کہ میرا شوہر اس طرح ہے۔ دوسری نے کہا کہ قالت الثانیہ زوجی لا ابث خبرہ انی اخاف اللہ اذرہ ان اذکرہ اذکر اجرہ و بجرہ، کہ میرا جو شوہر ہے میں اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اگر میں بتاؤں، اگر اسے معلوم ہو گیا تو پھر میری ہڈی پسلی کر دے گا، مجھے مار مار کر ادمرا کر دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ بھی دے، طلاق دے دے۔ ہاں، اگر حد سے زیادہ اگر اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، یا اگر وہ حد سے آگے گزر گیا، تو پھر اذکر اجرہ و بجرہ، تو پھر میں اس کے جتنے بھی عیب ہیں اندر کے باہر کے سارے باہر ڈال دوں گی، اور اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی۔ یعنی وہ جو دوسری عورت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کے کئی عیب ہیں، جب یہ میری باتیں اسے معلوم ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے، اور میری اپنی مجبوری ہے کہ میں اس کے ساتھ پڑی ہوئی ہوں کچھ بچوں کی وجہ سے، اور لیکن جب میں بولوں گی تو اس کا سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دوں گی، سارے عیب بتا دوں گی، اس کے اندر باہر کے سارے عیب بتا کر اسے ننگا کر دوں گی۔ میرے محترم دوستو، کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ بس میں کیا کروں کہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میرا جو پلو ہے اس کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور میرا عالم یہ ہے کہ گلشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز، گلشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہی ہوں۔
तो बस इसके साथ किसी भी तरह से मैं गुजारा कर रही हूँ, लेकिन मेरे उसके साथ मेरी ज़िंदगी कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं है। तो तीसरी औरत ने कहा कि क़ालत सालिसा ज़ौजी अल अशन्नक इन अंतिक उतल्लक व इन अस्कुत उअल्लक, के जो मेरा जो शौहर है वो लंबा तड़ंगा बेवकूफ़ इंसान है। उमूमन बात मशहूर है कि लोग कहते हैं कि भाई कुल्लु तवील अहमक, लोग कहते हैं कि हर लंबा आदमी अहमक है इल्ला उमर, सिवाय उमर के, और हर नाटा आदमी फित्तीन है सिवाय हज़रत अली के। तो ये जो मेरा शौहर है ये एकदम लंबा तड़ंगा बेवकूफ़ इंसान है। अगर मैं कुछ मुंह खोलकर उससे बोलूं तो मुझे तलाक दे देता है, और अगर ना बोलूं तो मुझे लटका देता है। अगर और इस तरह से ना मैं शौहर वाली रहूंगी ना मैं बेवा रहूंगी। यानी वो इंतहाई बदअखलाक आदमी है। मेरी बात सुनना भी वो गवारा नहीं करता, सुनना भी गवारा नहीं करता। यानी मेरी जो ज़िंदगी है मैं लटकती हुई तलवार के नीचे खड़ी हूँ, वो तलवार कभी भी मुझ पर गिर सकती है और मुझे मेरा खातिमा कर सकती है। तो गोया कि वो औरत ये कह रही थी कि ये जो मेरा शौहर है घुघरू का कांटा है, यानी किसी भी तरह से वो चुपता ही रहता है और मुझे तकलीफ पहुंचाता ही रहता है। और क़ालत राबिया, चौथी औरत ने कहा ज़ौजी कलैली तिहामा ला हर्रुन वला कर्रुन वला मखाफता वला सामता। मेरा जो शौहर है तिहामा की रात की तरह मोतदिल है, ना तो ज़्यादा गर्म है ना तो ज़्यादा ठंडा है, ना तो उससे मुझे कोई खौफ लायक होता है, कोई डर लायक होता है, और ना ही मैं उससे उकताहट महसूस करती हूँ। यानी उसने अपने शौहर की तारीफ़ की, और बेशक हर शौहर को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लि अहली व अना खैरुल लि अहली। लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, व अना खैरुल लि अहली, मुझे देखो मैं अपने बीवियों के लिए सबसे बेहतर हूँ। और फिर एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला यफरक मुमिनुन मुमिनतन, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिन बीवी से नफरत ना करे, इन करिहा मिन्हा खुलखन रज़िया अनहा आखर, अगर उसकी एक बात नापसंद भी हो तो दूसरी उसकी बात पसंद आ जाएगी। तो गोया कि उस औरत ने ये अपने शौहर की तारीफ़ की कि वो अच्छा अखलाक का मालिक है, ज़ाहिर से भी अच्छा है, दिल का भी अच्छा है, उसके पास से ना तो मुझे कोई तकलीफ़ है ना तो मुसीबत है, मैं अमन में हूँ, और ना उसकी बुराई का डर है, और ना ही उसके साथ रहते हुए मुझे उकताहट महसूस होती है, और मैं उसके साथ एक पुरऐश ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। तो अब पांचवी औरत ने कहा क़ालतिल ख़ामिसा ज़ौजी इन दखला फ़हीदा व इन खरजा असदा वला यसअलु अम्मा अहिदा, के जो मेरा शौहर है जब घर में दाखिल होता है तो तेंदुए की तरह, चीते की तरह वो घर में दाखिल होता है, जब बाहर निकलता है तो शेर की तरह बाहर निकलता है, और घर में जो कुछ लाकर डाल देता है तो उसके ताल्लुक से कोई हिसाब नहीं रखता, कोई वो पूछता नहीं है कि भाई कहाँ गया है, ये सब मैं लाकर दिया था तो कहाँ गया है, इसके ताल्लुक से वो कुछ नहीं पूछता। तो वो औरत कह रही थी कि मेरा शौहर वो चीते की तरह, जिस तरह चीता शिकार मार कर लाता है और अपने बच्चों को खिलाता है, तो वो इस तरह से बाहर से कमा कर लाता है और घर में डालता है, या मैं उससे बहुत ज़्यादा महबूब हूँ, वो चीते की तरह मुझ पर छलांगे लगाता है और मेरे साथ जिमा व हमबिस्तरी करता है,
اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کے باہر بہادر، طاقتور اور غصے والا رہتا ہے، اور گھر کے اندر کیا مال و متاع اس نے لا کر ڈالا ہے کبھی اس کا حساب و کتاب نہیں کرتا۔ یہ بہت یعنی گویا کہ اس نے اپنے شوہر کی اس نے تعریف کی کہ گھر کے اندر وہ لا کر اگر دیتا ہے تو پھر وہ ہم سے حساب و کتاب نہیں کرتا۔ کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو کہ دمڑی دمڑی کا حساب رکھتے ہیں، دمڑی دمڑی کا حساب کرتے ہیں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کتاب الاسقیاء میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے، ایک نوجوان خوبصورت عورت نے شادی کا پیغام دیا، تو اس کو شادی کا پیغام دینے والوں میں ایک تو حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے جو کہ بوڑھے تھے، اور ساتھ ہی ایک نوجوان تھا جو کہ انتہائی خوبصورت اور بڑا ہی یعنی جوانی شباب والا۔ تو یہ دونوں، ان دونوں نے اس کو شادی کا پیغام دیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھائی میں، تم لوگ میرے گھر آؤ، میں اوپر سے تم لوگوں کو دیکھتی ہوں اور تمہاری باتیں سنتی ہوں، تم لوگ کچھ گفتگو کرو۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہ نوجوان بھی آیا، تو انہوں نے اس نوجوان کے حسن اور اس کی خوبصورتی اور اس کے جمال کو دیکھ کر وہ مایوس ہو گیا کہ اتنے خوبصورت جوان کو چھوڑ کر یہ مجھ بوڑھی سے یہ کیا شادی کرے، مجھ بوڑھے سے یہ کیا شادی کرے۔ تو لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو من دہات العرب، یعنی عرب کے چالاک ترین لوگوں میں سے ان کا بھی شمار ہوتا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس نوجوان سے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تم کو حسن، جمال اور طاقت، جوانی سب کچھ دیا ہے، تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، لیکن بتاؤ کہ حساب کتاب میں تم کیسے ہو؟ کہا کہ حساب کتاب کا میں بڑا ہی پکا ہوں، دانے دانے کا حساب رکھتا ہوں، دمڑی دمڑی میں باقاعدہ اصول کرتا ہوں، اور دمڑی دمڑی کا میں حساب رکھتا ہوں۔ تو کہا تمہارا تو یہ عالم ہے، لیکن میرا عالم یہ ہے کہ گھر میں دینار و درہم سے بھری ہوئی پوٹلی لا کر رکھ دیتا ہوں اور اس کا کوئی حساب نہیں رکھتا، اور مجھے اس وقت خبر ہوتی ہے جب بیوی کہتی ہے کہ وہ پیسے ختم ہو گئے، تو پھر لا کر دوسری میں تھیلی لا کر رکھ دیتا ہوں، تو میں حساب و کتاب نہیں رکھتا۔ اس عورت نے، وہ جو ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس نوجوان کو، تو اس نے کہا کہ بھئی اس نوجوان سے اگر میں شادی کروں گی تو یہ تو دمڑی دمڑی پائی پائی کا حساب رکھے گا، اس سے کون جھٹے گا؟ بہتر یہ ہے کہ یہ حساب نہ رکھنے والا اور فراخ خرچ اور بیوی کو پیسے دینے والا اور بیوی کا حساب نہ رکھنے والا یہ شوہر یہی بہتر ہے۔ تو پھر اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کو دے کر اگر کسی نے سمجھ لیجئے کہ 10,000 دے دیا، تو باقاعدہ اس کی ایک روپے کا حساب پوچھنا، تو یہ عورتیں اس کو پسند نہیں کرتی ہیں۔ لیکن اس طرح کے بہت سارے شوہر ہیں جو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں جو کہ عورتوں کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر جو قالت السادسہ، اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور حضرت امیر معاویہ اور یزید بن ابی سفیان کی یہ ماں تھی، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، تو ان کی ماں تھی۔ تو جس وقت وہ مسلمان ہوئی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان ابا سفیان رجل شہیح، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابو سفیان ہے میرے شوہر ہے، حالانکہ بڑا مالدار آدمی ہے لیکن انتہائی کنجوس آدمی ہے،
ला यूतीनी माँ यकफीनी व वलदी, और वो इतना नहीं देते कि जितना मेरे गुजारे के लिए या मेरे बच्चों के गुजारे के लिए पूरा हो, तो इतना पैसे नहीं देती। अब मैं क्या करती हूँ कि इल्ला मा अखस्तु मिन मालिही व हुवा ला यालम, मैं क्या ये करती हूँ कि उसके इल्म के बगैर ही उसके जेब से निकाल लेती हूँ। और क्या ये तरीक़ा सही है या इस पर मुझे गुनाह मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ाला खुज़ी मा यकफ़ीकी व वलदिकी, तो जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी तुम ले सकती हो, और उसको मालूम कराना भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर किसी औरत का शौहर इस तरह है जो कि गिन गिन कर देता है और हर चीज़ का हिसाब रखता है, तो अगर अपनी ज़रूरत के लिए वो अगर शौहर को बोले बताए बगैर उनकी जेब से कुछ निकाल लेती है तो कोई हरज नहीं है। तो बाज़ लोग दुनिया वालों के लिए तो बड़े सखी होते हैं, लेकिन अपने बीवी बच्चों के लिए इंतहाई वो कंजूस होते हैं। तो एक औरत जो अपने शौहर की बखीली की वजह से तंग आ गई थी, उसने कहा कि भाई तुम क्या पाल सकते हो हमको, ये घर के चूहे भी सिर्फ वतन की मोहब्बत में घर में पड़े हुए हैं, वरना तो उनको खुराक दूसरों के घरों से मिलती है, वो हमारे घर से नहीं मिलती। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कुछ लोगों की, कुछ शौहरों की ये भी किस्म है कि वो इंतहाई कंजूस होते हैं और अपने बीवी बच्चों को खर्च करने के लिए उतना नहीं देते जितना कि देना चाहिए। तो और खालत सादिसा, छठी औरत ने कहा, खालत सादिसा, छठी औरत ने कहा कि ज़ौजी इन अकला लफ़ा व इन शरिबा इश्तफ़ा व इन इस्तजा इल्तफ़ा, कि मेरा जो शौहर है, ये शौहर नामदार की कुछ गुण खसलत ही अलग है। जब खाता है तो पोंछ कर रख देता, और जब पीता है तो वो जब पीता है तो बिल्कुल चूस लेता है, और खाने पीने के बाद कंबल ओढ़कर घर के एक कोने में सो जाता है। और वला यूलिजुल कफ़ा लियालमल बस्सा, और फिर मेरे कपड़ों में हाथ भी नहीं डालता ताकि ये कम से कम मालूम करे कि भाई तेरी भी तो अपनी कुछ ख्वाहिश है कि नहीं। तो गोया कि वो कहना ये चाह रही थी कि उसका शौहर बड़ा ही पेटू है, बच्चों का, बाल बच्चों का ख्याल नहीं करता, वो कमीना और बखील और बीवी के साथ बुरा बर्ताव करने वाला और अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी ना करने वाला होता है। घर में कौन खाया है कौन नहीं खाया उससे कोई मतलब नहीं है, सामने जो कुछ आ गया तो पूरे का पूरा बिल्कुल प्लेट साफ कर दिया और पूरा जितना भी घर में पका है सारे का सारा खा जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों का ख्याल नहीं करते, दूसरों का ख्याल नहीं करते। तो खुद मैं एक ऐसे मौलवी साहब को जानता हूं जिनकी 2 शादियां हो गई और दोनों ने भी उसे छोड़ दिया, दोनों ने भी उस मौलवी साहब से तलाक ले लिया। कहा कि हम जो कुछ हम पकाती हैं तो सारे का सारा अकेला खा जाता है, भी हमारे लिए बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। तो इसलिए अब कोई उनकी वो शादी भी नहीं हो रही है क्योंकि ये साहब बड़े मशहूर हो गए। और मेरे मोहतरम दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहते हैं कि एक मौलवी साहब का गुजर एक बड़े मालदार के घर पर से हुआ, तो उनसे उनकी दुआ सलाम थी, तो घर में आ गए। तो अब खाने का वक्त था, खाना लाया जा रहा है खा रहे हैं, खाना लाया जा रहा है खा रहे हैं। तो घर में जितना पका था सारे का सारा खा लिया। तो बाकी बीवी ने जो हांडी थी वही भेज दिया कि भाई अब यही है, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बाकी जो भी घर में जितनी रोटियां पकी थी सारे के सारे खा लिया और जितना सालन था पूरा खा लिया। तो उसके बाद वो साहिब खाना ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं आप? कहा कि ज़रा मेरा हाजिमा ख़राब है, हाजिमा ख़राब है। वो फलां गांव में एक हकीम साहब रहते हैं, तो उनके पास जा रहा था ताकि हाजिमे की दवा मिल लूँ।
تو کہا حضرت بڑی مہربانی ہوگی آتے وقت آپ اس راستے سے نہ آئیں، اس راستے سے نہ آئیں، جب ہاضمہ خراب ہے تو 21 آدمیوں کا کھانا آپ نے کھا لیا، تو جب اگر ہاضمہ ٹھیک ہو جائے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا آپ کھائیں گے، تو براہ کرم واپسی پر اس راستے پر نہ آئیں۔ اور بلکہ ایک ہمارے بھی ساتھی تھے، شاید ہو سکتا ہے یا نہیں، انتقال ہو گیا، تو ان کے تعلق سے ہمارے شیخ صلاح الدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں اتنا وہ کھاتے تھے کہ وہ لوگوں سے کہتے کہ بھائی میں امامت کروں گا آپ کی مسجد میں، مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، مجھے صرف 2 وقت کی روٹی کھلا دیں۔ تو اب جو 2 وقت کی روٹی ایک وقت میں جو کھاتے تھے، لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم سے آپ کے کھانے کا خرچ برداشت نہیں ہوتا، آپ تنخواہ لے لیں لیکن ہم آپ کو کھانا کھلا نہیں سکتے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مرد ہیں جو کہ نہایت پیٹو ہیں، اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال نہیں کرتے، گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کون کھایا ہے کون نہیں کھایا ہے، تو اس کا وہ کوئی خیال نہیں کرتے۔ قالت السابیہ، تو 7ویں عورت نے کہا زوجی غیایا او عیایا طبقہ کل داء لہو داء شجکی او فلکی او جمع کل لکی، کہ میرا جو شوہر ہے وہ ایک ناکام آدمی ہے اور عاجز ہے، یعنی بیوی کے قابل نہیں ہے، اور احمق اور بیوقوف ہے، اور دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے عیب اس آدمی کے اندر جمع ہیں، اور اگر میں کچھ کہوں تو مار کر یا تو سر پھوڑ دیتا ہے یا ہڈی توڑ دیتا ہے یا سر بھی پھوڑ دیتا ہے ہڈی بھی توڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی بہت سارے ہیں جو کہ عموماً عورتوں کو وہی لوگ مارتے ہیں جو کہ ناکام ہوتے ہیں، اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ مار پیٹ پر اتر آتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، عورتوں کو مارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت مارو، تو مسلمانوں نے مارنا چھوڑ دیا۔ اب مکے کے جو لوگ تھے تو ان کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے عورتوں پر حاوی رہتے تھے۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے میں بات کچھ اور تھی، وہاں پر عورتیں مرد پر غالب تھی، تو اس کا کچھ اثر ان مکے سے جو عورتیں ہجرت کر کے آئی تھیں تو ان پر بھی ہونے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زئرنا النساء علی ازواجہن، کہ عورتیں اپنے شوہروں پر بڑی بے باک ہو گئی، ہر بات کا ترکی بترکی جواب دیتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں۔ تو اب یہ کہ ہم لوگ ان پر غالب ہوتے تھے، اب یہاں کا عالم ہی کچھ ہے، کچھ اور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرقص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ضربہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی وقت ضرورت آپ ان پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو، ان کو مار سکتے ہو۔ تو اب مردوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ساری انہوں نے جتنی بھی کسر تھی وہ رہی کسر پوری کر دی، اور اس کے بعد جو پیٹنا شروع کیا تو ہڈی پسلی یہ کر کے رکھ دیا۔ تو اس کے بعد اب عورتیں تھیں کہ کوئی لنگڑاتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آ رہی ہے، کوئی اپنے زخم دکھا رہی ہے، اور کوئی روتی ہوئی آ رہی ہے، اور کوئی اپنے شوہروں کی شکایتیں کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آ کر بہت ساری عورتوں نے شکایت کی کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اجازت دی کہ انہوں نے تو ہماری ہڈی پسلی کر دیا اور بری طریقے سے ہم کو پیٹ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
लैसा उलाइका बिखियारिक। तो ये जो औरतों को मारते हैं तो ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। तो इससे मालूम हुआ कि औरतों को बात से पहले मारना और उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना और उनकी हड्डी पसली करना और उनके साथ इस तरह से बुरा बर्ताव करना, ये अच्छे लोगों का शिवा नहीं है। और कालत सामिना, 8वीं औरत ने कहा, दौजी अल मस्सु अर्नब व रीहु जरनब, मेरा जो शौहर है वो बड़ा ही नर्म बदन, नाजुक अंदाम और अच्छे अखलाक वाला है और अच्छे ख़ानदान वाला है, और वो ऐसा है कि उसको छुएं तो ऐसा लगेगा कि आप किसी खरगोश को छू रहे हैं, और उसके पास जो खुशबू रहती है वो जरनब की खुशबू रहती है, यानी वो खुशबू को पसंद करने वाला और हमेशा इतर लगाने वाला और मुअत्तर रहने वाला है। तो मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। उसने उसकी तारीफ़ की। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस तरह मर्द ये चाहता है कि मेरी औरत मेरे लिए बने संवरे सजे धजे, बिल्कुल औरतें भी ये चाहती हैं कि उनका शौहर भी उनके लिए बने संवरे सजे धजे और वो अच्छी खुशबू इस्तेमाल करे। गर्ज के वो अपनी हैयत ऐसी बनाकर रखे कि औरत का दिल उस पर मायल होता हो। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक औरत आई, उसके पीछे एक मर्द पड़ा हुआ था। तो वो कहने लगी, ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि ज़रा इससे मुझे बचा ली, ये वहशी की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है और आप मुझे इससे तलाक दिला दी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि वो आदमी दाढ़ी इस तरह से फैली हुई है और मूंछ पता नहीं किस ज़माने में काटा था और लिबास ऐसा गंदा, बदबू आ रही है, ये एकदम बिल्कुल वहशी नुमा लग रहा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत से पूछा कि भाई क्या चाहिए? कहा कि भाई मैं इस मर्द के साथ रहना पसंद नहीं करती, ये एकदम बिल्कुल वहशी आदमी है, इसके पास ना तो रहने की तमीज़ है, ना तो ये अपने आप को सजाता संवारता है, ये बिल्कुल वहशी है, मैं इसके साथ रहना पसंद नहीं करती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि वाकई आदमी तो वहशी ही है। तो आपने हजाम को बुलाकर कहा कि इसके बाल बनाओ, इसकी दाढ़ी मूंछ साफ, और इसकी दाढ़ी मूंछ है तुम इसे दुरुस्त करो, और फिर उसके कपड़े उतरवाए और बैतुल माल से आपने कुछ जोड़े मंगवाए, उसे दिए और खुशबू मंगाई और उसे दिया और कहा कि अपनी बीवी के पास जा। तो वो एकदम बिल्कुल ये सब होने के बाद वो बिल्कुल एक अजीब सा आदमी हो गया, एक नया आदमी लगने लगा। तो वो आया और आकर अपनी बीवी का हाथ उसने पकड़ा। उसने कहा कि आदमी शर्म नहीं आती है, अमीरुल मोमिनीन के सामने तो मुझे पकड़ रहा, यानी वो समझी कि ये कोई दूसरा आदमी है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये कोई गैर आदमी नहीं है, बल्कि तुम्हारा ही शौहर है, क्या अब तुम इसके साथ रहोगी? कहा कि अगर ऐसा रहे हमेशा तो मैं उसके साथ रह सकती हूँ, वरना अगर पहले वाला हो तो नहीं रह सकती। तो औरतें भी ये चाहती हैं कि जिस तरह मर्द ये चाहता है कि उसकी औरत उसके लिए सजे संवरे, तो मर्द के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने आप को संवारे और अपने आप को अपने बीवी के लिए बनाए और वो उसके लिए तैयार हो। और कालत तासिया, जो 9वीं औरत थी, उसने कहा कि ज़ौजी रफ़ीउल इमाद तवीलुल नजात अज़ीमुर रिमात करीबुल बैति मिनन नार, कि मेरा जो शौहर है ये ऊंचे घर का मालिक है, बुलंद कद व क़ामत वाला है और मेहमान नवाज है, सखावत करने वाला है, और इसका घर कौम की मजलिस और उनके मशवरे की जगह से करीब है। जब मशवरा होता है तो लोग उसकी राय पर भरोसा करते हैं
اور اس کے مشورے پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس نے اپنے شوہر کی تعریف کی کہ یہ سخی ہے اور سخاوت کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں جب بھی کوئی قافلے آتے تھے تو گاؤں میں ایک گھر مسافر خانہ بنایا جاتا تھا، تو اس نے وہ لوگ آ کر اس میں ٹھہرتے تھے اور قریب میں جو آدمی ہے تو اس کے گھر میں جا کر وہ مہمان رہتے تھے۔ تو یہ میرا جو شوہر ہے تو اس کا جو گھر ہے یہ اس قوم کی مجلس کے قریب اس کا گھر ہے، تو لوگ جب بھی آتے ہیں تو اس کے گھر میں ٹہرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، گویا کہ اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے اور کہ میرا شوہر سخی ہے، اور ہر انسان کو اور ہر شوہر کو ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سخاوت کا جذبہ ہو۔ اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت کے جو مستحق ہیں آپ کی بیوی اور بچے، آپ کے بیوی بچے۔ یہ نہیں کہ آپ بیوی بچوں کا منہ مارے اور لے جا کر ساری دنیا میں دھن لٹائے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدأ بمن تعول، کہ جس کی کفالت تمہارے ذمے ہے ان لوگوں سے شروع کرو، ان لوگوں سے شروع کرو، پہلے ان لوگوں کو دو اور پہلے ان کو مطمئن کرو، اس کے بعد پھر تم دوسروں کو دو۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رغبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، رواہ مسلم۔ کہ ایک ایسا دینار جو کہ تم نے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کیا، اور ایک ایسا دینار جسے کہ کسی غلام کی گردن کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا، اور یہ دینار جو کہ تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیا، اور یہ ایک دینار جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر تم کو ملے گا جو کہ تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ تو میرے محترم دوستو، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی یہ ایک صدقہ ہے۔ آدمی اگر اسے ثواب کی نیت سے صدقہ خرچ کرے تو انشاءاللہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسان کو اللہ رب العالمین اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور قالت العاشرہ، جو 10ویں عورت ہے، اس نے کہا زوجی مالک وما مالک مالک خیر من ذاک لہو ابن کثیر المبارک قلیل المصارح وَإِذَا سَمِعْنَا صَوْتَ الْمِزْحَقِ أَيْقَنَّا أَنَّهُنَّ حَوَالِقٌ، یعنی جو میرا شوہر مالک ہے اس کے صفات میں کیا بیان کروں، میں جتنا بھی اس کی تعریف کروں کم ہے۔ تو اس کے پاس ایسی اونٹنیاں ہیں جو کہ ہمیشہ گھر کے پاس بیٹھی رہتی ہیں اور چرنے کے لیے بہت کم جاتی ہیں، اور جب باجے کی آواز سنتی ہیں تو سمجھ جاتی ہیں کہ ان کے قربان ہونے کا وقت آ گیا ہے یا ان کے ذبح ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، جب بھی کہیں سے کوئی قافلہ آتا یا مہمان آتے تو لوگ خوش ہو جاتے اور خوشی میں وہ باجا بجانے لگتے۔ تو گویا کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ بڑا ہی مہمان نواز ہے، اور اس کے پاس جو ہمیشہ لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے اونٹ بالکل تیار رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی قافلہ آتا ہے یا مہمان آتے ہیں اور جب ان کے لیے باجا بجتا ہے تو یہ جو اونٹ ہے تو ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان کے ذبح ہونے کا وقت آ گیا۔ میرے محترم دوستو، کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، یہ جنتیوں کے کام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، لوگوں سلام کو رواج دو، واتیموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جس وقت لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت تم اٹھ کر نماز تہجد ادا کرو، تدخلوا جنت ربکم بسلام، تو تم اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ تو گویا کہ یہ ایک بڑی ہی اچھی صفت ہے۔ تو
تو اس عورت نے اپنے شوہر کی بڑی تعریف کی کہ وہ بڑا سخی آدمی ہے اور بے دریغ وہ مہمانوں پر خرچ کرتا ہے۔ قالت الحادیۃ عشرہ، تو 11ویں عورت نے کہا زوجی ابو ذرا، فما ابو ذرا، میرے شوہر کا نام ابو ذرا ہے، اور ابو ذرا کیا ہے؟ اناسا من حلی اذنیہ، اس نے میرے دونوں کانوں کو زیورات سے بھر دیا ہے، وہ ملا من شہب عضدیہ، اور میرے دونوں بازوؤں کو اس نے چربی سے بھر دیا ہے، یعنی مجھے اتنا کھلایا پلایا کہ میں موٹی ہو گئی، اور میرے جو دونوں بازو ہیں وہ موٹے ہو گئے، اور وہ بجہنی فبجہت الی نفسی، اور اس نے میری اتنی قدر کی کہ خود بھی مجھے اپنی قدر کا احساس ہونے لگا کہ واقعی میں بھی ایک کوئی چیز ہوں۔ وجدنی فی اہل غنیمۃ بشق فجعلنی فی اہل سہیل و عتیت و دائس و منقن، تو میں یہ غریب گھرانے میں چند بکریوں والوں کے گھر میں یہ کونے میں پڑی ہوئی تھی، تو وہاں سے شادی کر کے مجھے لے کر آیا، اور مجھے اونٹوں والوں میں اور گھوڑے والوں میں اس نے مجھے کر دیا، اور اس کے پاس بہت زیادہ کھیت و کھلیان بھی ہیں، اور بہت زیادہ نوکر چاکر بھی ہیں، اور فَإِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحْ، تو جب میں اس کے پاس سے بولتی ہوں تو کوئی میری مخالفت کرنے والا نہیں ہے، اور وَأَرْقُدْ فَأَتَصَبَّحْ، اور میں سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، یعنی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، کوئی میرے اوپر حاکم نہیں ہے، تو میں اپنے گھر کی ایک دم بالکل بے تاج بادشاہ ہوں۔ اور جب میں پیتی ہوں تو واشرب فاتقن، اور جب میں دودھ وغیرہ پیتی ہوں تو بہت نہایت ہی اطمینان سے پیتی ہوں، تو اور میں اس کے پاس جو میرا شوہر ابو ذر ہے وہ صرف یہی نہیں بلکہ اس کی جو ماں ہے، ابو ذرا کی ماں یعنی اس کی ساس، اکومہا ردا ہو، اس کے بڑے بڑے گودام ہیں جس میں کہ کھانے پینے کی چیزیں پڑی رہتی ہیں، اور اس کا گھر کشادہ ہے، اور ابو ذرا کا بیٹا وہ ایک دبلا پتلا چھریرا اور بڑا ہی وہ شجاع اور بہادر لڑکا ہے، اور ابو ذرا کی بیٹی اپنے ماں باپ کی فرما بردار اور بھری ہوئی جسم کے مالک ہے، اور ایسی حسین ہے کہ اسے دیکھ کر اس کی سوکنیں رشک و حسد میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور ابو ذرا کی لونڈی وہ ہمارا کوئی راز فاش نہیں کرتی، کھانے کو برباد نہیں کرتی، ہمارے گھر کو کچرے سے پاک رکھتی ہے۔ تو یعنی مجھے ابو ذرا نے جس ماحول میں جس گھر میں رکھا تو وہاں پر میں بڑی ہی فارغ البال خوشحال، اور میں گویا کہ اپنے گھر کی ملکہ میں ہوں۔ تو اس کے بعد ابو ذرا ایک مرتبہ صبح نکلا تو ایک حسین و جمیل عورت سے اس کا گزر ہوا، تو اس کے دو تیز و ترار لڑکے تھے جو کہ وہ اس کے جسم سے کھیل رہے تھے، تو وہ اس کو بھاگ گئی اور اس نے اس سے شادی کر لیا اور مجھے طلاق دے دیا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ایک شریف انسان سے شادی کی جو تیز گھوڑوں پر سوار ہوتا تھا اور ہاتھ میں خطی نیزہ رکھتا تھا۔ اس نے بہت سارے مویشی لائے اور ہر ایک کا ایک ایک جوڑا مجھے دیا اور کہا کہ تم بھی رکھو اور اپنے گھر والوں کو بھی اسے دو، اور اس نے میری عزت کی اور مجھے اچھا رکھا، لیکن اس نے جو کچھ دیا ہے اگر میں وہ سارے کا سارا جمع کروں تو ابو ذرا کے ایک برتن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ یہ عورت جو ام ذرا ہے
تو ابو ذرا کی تعریف کر رہی ہے، یعنی وہ صرف اس کی نہیں بلکہ اس کے پورے گھر کی، اس کے بچوں کی، اس کی بیٹی کی، اس کی خادمہ کی، خدامہ کی، اس کی ساس کی، اور پھر یہ کہ اس نے اسے طلاق دینے کے باوجود بھی اس کا جو حسن سلوک اور اس نے اسے جو جس مقام و مرتبے پر اپنے گھر میں رکھا تھا وہ اسے بھول نہیں سکی، اگرچہ کہ اس کی دوسرے مرد سے شادی ہو گئی، لیکن پھر بھی کہتی ہے کہ یہ شوہر بھی اچھا ہی ہے، لیکن اس نے جو کچھ دیا ہے اگر ابو ذرا کا مقابلہ میں کروں تو ابو ذرا کے ایک برتن کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ حدیث، جب یہ باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سنا رہی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہروں کو اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے، ان سے باتیں کرنے کے لیے، ان سے کچھ ہنسی مذاق کرنے کے لیے، اور ان کے خیالات کے اظہار کرنے کے لیے، اور ان سے کچھ سننے کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اس پوری حدیث کو سنا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسا کہ ام ذرا کے لیے ابو ذرا۔ تو لیکن ابو ذرا نے ام ذرا کو طلاق دے دیا، لیکن میں تم کو طلاق نہیں دوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو ذرا سے کہیں زیادہ آپ بہترین ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ 11 قسم کے مرد تھے جن کا کہ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہر ایک مرد یہ غور کر سکتا ہے کہ ان 11 مردوں میں سے اس کا جو مرتبہ ہے کون سا ہے، وہ کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، جو 11 ہے۔ تو اور ہر عورت بھی یہ اپنے شوہر کا مقام و مرتبہ تعین کرے کہ وہ ان 11 قسم کے مردوں میں سے کون سا مرد ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ تم بھلائی کا سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھی معاشرت اختیار کرو۔ تو عموماً جب عورت گھر کے اندر مطمئن نہیں رہتی تو عموماً اس گھر کے اندر لڑائی و جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ساری کی ساری حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہے تاکہ آپ بھی اپنے کمی و کوتاہی کو اس کی روشنی میں آپ پوری جو بھی کمیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مردوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے بیویوں کے لیے اچھی شوہر ثابت ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے اچھی بیویاں ثابت ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ تو نہیں ہوا جی؟ نہیں صحیح۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم حضرات، آپ شیخ محمد انور سلفی صاحب سے شوہروں کی قسموں کے بارے میں خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے تعلق سے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہیں۔ باہر تو ہم شو دکھا دیتے کہ ہم بہت عزت دار، بہت اچھے اخلاق والے، لیکن گھر میں ہمارا کچھ اور حال ہوتا ہے، وہ ہماری بیویاں اور ہمارے بچے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے اخلاق سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح کریں۔ دوسری حدیث یہ ہے، یہ کافی بھیانک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شادی کرتا ہے، کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، کم یا زیادہ مہر کے ساتھ،
اور پھر اس کا حق ادا نہیں کرتا، اسے تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، اب چاہے وہ زبانی تکلیف ہو یا جسمانی تکلیف ہو، کیسی بھی تکلیف دے رہا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے، لقی اللہ وہو زان، کل قیامت کے دن وہ شخص زانی اور بدکار انسان بن کر اللہ سے ملاقات کرے گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ اس حالت میں اللہ سے ہم ملاقات کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں شیخ صاحب نے کہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،